بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پہ جا کے ٹھہری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھیپڑوں میں تقریباً 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس سے بھی گزری اور مکہ مکرمہ کا 7 بار اس نے چکر بھی لگایا، طواف بھی کیا۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ایسی کون سی بے جان چیز ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تو آپ یہ جواب دے سکتی ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو بے جان تو تھی، جو لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے آگے سے گزری تو وہ 7 بار چکر لگانے کے بعد وہاں سے گزر گئی۔ اس کے بارے میں ہم نے اپنی چینل پہ ویڈیو بنا رکھی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہماری چینل پہ پلے لسٹ ملے گی آپ کو، اسلامک ہسٹری مورل سٹوریز میں آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبیر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے بھی اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان اور تمام جانور وغیرہ نے سبھی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانہ کا روزہ بھی رکھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بنائی تھی یا بسائی تھی اس کا نام سامعین بھی رکھا۔ عربی زبان میں سامعین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، مطلب 80، چونکہ کشتی میں 80 آدمی سوار تھے، اسی لیے اس گاؤں کا نام بھی سامعین رکھا گیا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ ہود رکوع نمبر 4۔ اور وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا کہ دور رہو بے انصاف لوگوں سے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔